لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأمد أولي عدد الذي سمي السماء أحمد إلى ربنا من قاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين المتقبلين المكرمين المقصودين بالرفيق الآن المكرمين بتوفيق الإعلام. اللهم إنا نسألك بعلم وفهما لعزاء الشهيد على مقتول الفريق صاحب الأمعاء السابقة للمصيبة الراتبة التي بعد عليه الحرقة والرياض والسماوات ولا رد رجائها والإسلام بأقصانها مولانا مولى القولين وإمام رسول القبلين أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في نفسه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين وبكاه تبارك فله الجنة. واللعنة الدائمة على أعدائهم كلهم وضائعهم وعاصم حقوقهم وعاصم مزارهم وعاصم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو البحر المعين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت جعفریہ حضرت سید خدا علیہ السلام وسادار ہمارے رسول کربلا، سب سے پہلے گزارش گزار ہوں کہ خدمت رسول اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول ضمیر الحسن ابن رضیب کی مرحومہ گلزار فاطمہ بنت علی عصمت کی محمود صلاح. پروردگار عالم خالق کائنات حضرت جن و بشر اس کائنات کو ہر پہلو سے وجود دینے والا تھا. وہ خدا کہ اپنے کسی کام میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتا. وہ خدا کہ جس نے کسی کو اپنا کسی معاملے میں شریک نہ بناتے ہوئے بھی اہل بیت کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے. وہ خدا کہ جس نے انسانیت کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ہو سکے، لیکن وہ سجدہ اس طرح سے ہو جو معرفت الہی اور معرفت اہل بیت کے ساتھ. کیونکہ بغیر معرفت کے سجدہ صرف اپنی چلی کو رسوا کرنا ہے اور کچھ نہیں. پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ بارہا سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے ہیں. پروردگار فرما رہا ہے کہ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. ایک دن کائنات ایسا بھی دیکھے گی محشر میں، محشر کا ایک دن ایسا ہوگا کہ جب یہی کائنات کے لوگ چاہے وہ انسانی شکل میں ہو یا جناتی شکل میں ہو، دونوں جب وہاں پہنچیں گے تو
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، ان کے گناہوں کا ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کسی عام آدمی کی، ہماری آپ کی بات نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے جو پردے مسرت میں تھے، پردے جوش میں تھے، جس سے بلا جاگ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سے محشر میں گناہوں کا سوال نہیں ہوگا. یہ کوئی بلائی جوش کا معاملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا باہوش والا معاملہ ہے جو شانہ ہلا کے انسانیت کو چیار کرتا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو تم اس ظلم میں نہ رہنا، تم اس تکلف میں نہ رہنا، تم اس سوچ میں نہ رہنا کہ صرف اور صرف اس کائنات میں ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. بلکہ ہم نے تو قرآن میں بارہ پڑھا ہے، سورہ مبارکہ زلزال کی آیت ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کا اجر دیکھے گا، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اس کا اجر دیکھے گا. لیکن خدا ان سب باتوں کے باوجود کہہ رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جس سے ہم اس کا گناہ نہیں پوچھیں گے. جبکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ برائی بھی پوچھی جائے گی، اچھائی بھی پوچھی جائے گی. حتیٰ تو یہ ہے کہ سورہ مبارکہ تکاثر میں آیت کو پڑھ کے آواز دی، آیت کہتی ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یہ نہیں کہ صرف گناہ بلکہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کو کہاں استعمال کیا. لیکن پوچھا جائے گا ہم سنتے رہتے ہیں کہ مثلا 3 چیزیں قیامت میں اپنا اپنا سوال لے کے کھڑی ہو جائیں گی. 3 چیزیں. پہلی چیز تو وہ مسجد جو محلے میں ہو اور ویران ہو. وہ مسجد جو محلے میں ہو تو اس میں نماز پڑھنے نہ جا رہا ہو، وہ مسجد قیامت کے دن پروردگار سے سوال کرے کہ پروردگار میں ان کے درمیان کی نماز پڑھنے کو نہیں آتا. دوسرا وہ قرآن، جسے قرآن روایت میں قرآن محجور کہا گیا، جسے چھوڑ دیا گیا. استعمال آیت میں بھی یعنی وہ قرآن جسے چھوڑ دیا گیا ہے. ہمارے گھروں کا مزاج یہ ہے کہ ہم قرآن اتنی بلندی پہ رکھتے ہیں کہ وقت ضرورت ہم خود نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس پر گرد جم جاتی ہے. وہ قرآن جو کھولا نہیں گیا ہے گھر میں، محشر میں پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، سوال کرے گا پروردگار میں گھر میں تھا مجھے کھولنے کی توفیق دی. اور تیسرا جو مظلوم شخصیت عالم ہے جو محلے میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو اس سے. یہ عالم کا ذمہ داری نہیں کہ پڑھا کے لوگوں کو سمجھائے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پڑھا کے مسئلہ پوچھے. لوگوں کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ کا ذمہ داری ہے. آپ کیوں نہیں کرتے امر بالمعروف، کیوں نہیں کرتے نہیں المنکر. امر بالمعروف واجب ہونے کے کچھ شرائط ہیں. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ کہ مجھے پتا ہو کہ یہ بالکل نہیں کرے گا تو ہمارے پر واجب نہیں ہے. جو موجود ہے ہمارے یہ بات بتائیے تو اس وقت آپ کا رویہ آگے بڑھتا ہے. تو آپ کا رویہ یہ ہے آپ پوچھیں کہ ہمیں یہ مسئلہ درکار ہے ہمیں. لیکن ماشاء اللہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آدھا ہمارا جوان تو ویسے ہی ہے، آدھا تو اسے سوشل میڈیا میں بناتے ہیں. لیکن یہ جو مس گائڈ کیا جا رہا ہے ہمارا جوان، ضروری ہے کہ وہ عالم سے ضرور رابطہ کرے کہ یہ حدیث آئی ہے واٹس ایپ پہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، صرف فیس بک پہ ہم نے کہا صحیح ہے کہ نہیں ہے. ان کے بھروسے نہ رہیے کیونکہ آپ سے زیادہ تو اسرائیلی پیسہ لگا ہوا ہے. سوال پہ محمد گوگل پہ ہے یا ویکیپیڈیا پہ وہ درست نہیں ہے، 100% درست نہیں ہے. 100% صرف وہ درست ہے جو اہل بیت نے فرمایا ہے، جو قرآن نے دیا ہے، صرف وہ درست ہے. باقی یہ سب تو وہ خطا کار انسان ہیں کہ جنہیں خطا کرنے کی عادت ہے اور وہ ایسی چیز کو بنا بیٹھے ہیں کہ جسے بے خطا پہلے خطا کار جب بنائے گا تو کبھی بے خطا نہیں ہو سکتا. جب خطا کار بنائے گا کوئی چیز تو اس میں خطا تو لازمی ہے. اب یہ چاہے وہ انسان کی شکل میں کسی کو بیمار میں دکھایا جائے، چاہے وہ کوئی چیز بنا دی جائے، دونوں حساب سے خطا کار کی چیزوں میں خطا نکل کے آئے. تو پروردگار کو کہہ رہا ہے کہ ہم پوچھیں گے، ہم تو سوال کریں گے، ہم تو پوچھیں گے، ہم تو نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. تم گناہوں کی بات کر رہے ہم تو
اور یہ نہیں ایسی نہیں بلکہ اب پوچھا جائے گا جوانی کے بارے میں. آئین کسرا کہاں صرف کی جوانی لہو اللہ کی نظر تو نہیں کرتی کیونکہ جوانی سب سے بہترین عبادت الہی عمر جوان. بڑھاپا تو مجبوری ہے عبادت الہی. بڑھاپا مجبوری کرواتی ہے کیونکہ آپ کچھ کرنے کے لائق بچے نہیں ہیں عبادت الہی کرتے. اصل جو عبادت کا مزہ اور عبادت کا لطف آتا ہے وہ جوانی میں. اس لیے جوان کی 1 رکعت اور ضعیف کی 70 رکعت برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی ساری شغلات اتنے سارے معاملات اور بہکانے کے معاملات کے باوجود اگر خدا کی بارگاہ میں سر رکھتا ہے تو فضیلت کرائے پوچھا جائے گا جوانی کا اثر جوانی کا مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں صرف کیا. مالدار ہونا کوئی غلط بات نہیں. ابھی ہم لوگ مجلس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی عید میں کوئی بھی مجھے لا کے بتا دیجیے کہ کہیں ماں نے کہا کہ تمہیں پیسہ نہیں کمانا ہے. ایک حدیث مجھے لا کے بتا دیجیے میں اس دن سے آپ کی بات کا قائم ہو جاؤں گا اور بالکل سنجاگت کیجیے. کہیں بتا دیجیے امام نے کہا کہ تمہیں پیسہ نہیں کمانا. امام نے کہا کمانا ہے غلط طریقے سے نہیں کمانا. کمانا غلط طریقے کیونکہ جب ہمارا جوان اسٹیبلش ہوگا ہمارا جوان تیار ہوگا ہمارا جوان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا اس کا مطلب قوم قدموں پہ کھڑی ہے. اس کا مطلب قوم مضبوط ہے. ہمارا جوان مضبوط ہے قوم مضبوط ہے. امام نے کہا الکش ثم المتجر پہلے دین سیکھو پھر تجارت کرو پھر فائدہ ہی فائدہ ہوگا. دین سیکھے بغیر کرو گے تو گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. یہ سلام پڑھے تصور میں نہ رہے کہ ہم بچ جائیں گے. امام نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ محشر میں ہوں گے. برزخ کا سامان اپنے ساتھ لے کر آنا. وہاں ہمارا کوئی رابطہ نہیں چلے گا. ہماری ساری سوچ محشر میں چلے گی. تو بھیا جو مرنے کے بعد سے قیامت تک کا مرحلہ ہے وہ تو فرشتوں کا سامنا کرنا ہے. وہ تو قیامت کا سامنا کرنا ہے. وہ تو معاملات دیکھنے ہیں. جو کیا ہوگا وہ دنیا میں نتوالا ضرور سے نہیں ہے. اچھا کیا ہوگا تو اچھائی کی صورت میں برا کیا ہوگا میرے محبوب یہ بھی پورے گئے. لیکن یہ بتا کہ علی صاحب کو کہاں لے کے جاؤں میں. کسی صاحب نے تم نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں سے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اس سے گناہوں کا سوال نہیں ہو رہا ہے اور نعمتوں کا سوال ہو رہا ہے. یہ تو ایک عام سی بات ہے. کسی آدمی کے سامنے دونوں آیتیں رکھتے ہیں تو باقی آدمی نے کر ہوگا باہوش ہوگا وہ کہہ دے گا کہ بھائی یہ کون سی رقم ہمارا گفتگو ہے کہ آپ نعمت کا سوال کر رہے ہیں اور گناہوں کا سوال نہیں کر رہے ہیں. جب کہ ہونا الٹا چاہیے. بھائی ایک بچے کو اگر کسی ماسٹر نے ہوم ورک دیا تو نہ کرنے کا سوال ہوگا نا. کرنے کا تو اس کو انعام دینا چاہیے. لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے. نعمت دے کے خدا سوال کر رہا ہے اور گناہ کرنے والے سے سوال نہیں کر رہا. کوئی تو ایک بات ایسی ہے کہ جو یہاں پہ چھپی ہوئی ہے کہ جسے ہم تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگ گئی ہے. جو وجہ کیا ہے وہ لوگ کون ہیں جن سے گناہوں کا سوال نہیں ہوگا اور نعمتوں کا کچھ لوگوں سے سوال ہوگا. میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں سامنے نعمان بیٹھا ہوا ہے ایک امت مسلمہ کا بہت بڑا امام ہے بیٹھا ہوا. مولا نے فرمایا من نعمت عندک یا نعمان. اے نعمان نعمان نے بولی امام نے بولی کا بیٹھے ہوئے جسے امت مسلمہ امام مانتی ہے باقاعدہ طور پر رکھا ہے. بیٹھے ہوئے امام کے سامنے چھٹے امام کے سامنے امام نے پوچھا دسترخوان پہ. امام نے پوچھا من نعیم عندک یا نعمان. اے نعمان تمہارے نزدیک اصل نام نعمان تمہارے نزدیک نعمت کیا ہے. مطلب میں آپ کو چھوٹے بھائی بزرگان سے میرا کوئی لگاؤ نہیں. وہ میری اصلاح کرنا ہے اسے دیکھتے رہیں گے تو یہ میری تعریف ہوگی. سلام پر محمد والی نعمان تم تو ماشاءاللہ نیا مذہب بنا کے بیٹھ گئے ہو. ایمان کے شاگرد ہیں لیکن جب شاگردی بغاوت کو اتارائے تو نیا مذہب تشکیل دے دیتی. شاگردی بغاوت کو اتارائے تو نیا مذہب بن جاتا ہے. تم تو ایک نیا مذہب بنا چکے ہو لیکن اس کے باوجود بھی جو مذہب بنا چکی ہے ان سے پوچھیے کہ حضرت کا جملہ کیا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ لو نسلکان لہلک النعمان. اگر 2 سال شاگردی امام صادق کے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو پہلے استاد کو
بات کو چھوڑ کے تو یہ لوگ اس کے علاوہ مولانا نے بولا من ایمان کا کیا نام یہ نام ایمان کسے سمجھتے ہو اور کیا سلمان پڑھا اس نے کہا الگو کو کام ہونا ہوتا ہے یہ بولا ایک ٹائم کا کھانا مل جائے اور پانی ٹھنڈا مل جائے یہی نعمت ہے کھانا اور پینا یہی نعمت اس نے کہا یہ ایک مذہب کا امام ہے مذہب کے ایمان کا معاملہ اتنا خراب ہے تو مذہب والوں کا معاملہ کتنا خراب ہوگا ایمان پوچھ رہے آئے کے بارے میں من ٹائم اور اندر کیا ہوگا یہ تو قرآن نے کہا ہے تو سلم لوگ میں ٹائم تم سے ایک دن نعمت کا سوال کیا جائے گا نعمت کسے سمجھتے ہو کھانا پینا مولا نے فرمایا نعمان وہی دار کا حرکت آنے اگر یہ ہو گیا نعمتوں کے سوال میں کھانے پینے کا سوال ہونے لگا تو اور تم پروردگار کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہو گئے اور حتی یسأل عنک یہاں تک کہ تم سے پوچھا جائے لکل لقمۃ اکلتها لکل اکلۃ اکلتها وشربۃ شربتها ہر اس لقمے کے بارے میں تم نے کھایا ہر اس دودھ کے بارے میں تم نے پیا ہے ليقولن سواء یہ نعمان تمہارا حساب تو بہت لمبا جمع ہو جائے گا کیونکہ تمہاری پوری زندگی تو کھانے پینے میں بسر ہوئی ہے مولا کا جملہ میرا نہیں ہوتا ہے اور میں حساب اگر ایک ایک لقمے کے بارے میں سوال ہونے لگا اللہ پوچھنے لگا تو پھر تم تو لمبے پھنس جاؤ گے اب وہ بندہ پریشان ہو گیا پھر پلٹ کے کہا مولا آقا سید و سردار من نعیم عندک اب آپ بتائیے نعمت ہے کہ تو قرآن میں ہے جسے اللہ نے کہا جس کے بارے میں سوال کیا گیا ایک مرتبہ تعریف کہتے ہیں مولا نے اپنے سینے جہان پر نحن اہل البیت نعمت اللہ الذی انعم علی عبادہ ہم وہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے بندوں پہ نعمت کی شکل میں نوازا ہم اللہ کی نعمت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے اور سوال تم سے کسی اور کا نہیں ہوگا ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علی کو پہچانتے تھے کہ نہیں حسن کو جانتے تھے کہ نہیں حسین کو جانتے تھے کہ نہیں سجاد کو جانتے اب میں یہاں پڑھوں کہ ایک جملہ کروں بھیا صرف جاننا نہیں ہے لفظ کہتے نا ہم بہت مانتے ہیں پنجتن کو ہم بہت مانتے یہ کافی نہیں ہے پنجتن کو ہم مانتے نہیں عمل بھی ہونا چاہیے جو پنجتن جب بھی تاریخ میں روایات میں کہیں پر علماء عامہ الگ آئے تو اس کے بعد ہے یعنی اہل سنت وہ کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں کسے اقرار باللسان اقرار باللسان ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کر لینا یعنی ایمان ایک گروپ اور کھڑا ہوا انہوں نے اس میں کہا نہیں الاقرار باللسان زبان سے اقرار اور ایمان بالجنان ایک یہ ہے کہ اقرار زبان سے اور دل سے گواہی یہ دو گروپ تیسرا گروپ آیا وہ ہے ایمانیہ کا مطلب ہمارا علماء نے فرمایا نا ایمان سے نہیں ہے یہ ادبلا ایمان زبان سے کہہ دینا اگر ایمان ہے تو کل آپ کسی کے ساتھ پکڑ لیتا رہ دیجیے بھائی یہ مانو مومن یہ کرو مومن جو کہتے تھے کہ ایمان صرف اور صرف لسانی ہے وہ وہی نظریہ ہے کہ لسانی ایمان رکھتے تھے دل میں ایمان نہیں رکھتے تھے انہیں کا نظریہ دوسرا نظریہ لسانی کے ساتھ ساتھ قلبی دل سے بھی ٹھیک ہے مان رہے ہیں رسول اللہ کو رسول اللہ مان رہے اور کہہ بھی رہے لیکن ایک ایمانیہ کا گروپ کھڑا ہوا علماء کا اس نے کرنا صرف لسانی بھی نہیں زبانی دعویٰ بھی نہیں چلے گا دل میں محبت یہ بھی نہیں چلے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ العمل بالارکان
عمل بھی کر کے دکھانا ہوگا تب جا کے مانیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہماری قوم میں گولی ماری، اسی لیے کوئی غیر قوم کا بندہ آ کے منبر پہ بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ کے ہماری قوم کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے۔ لیکن کریں تو کیا کریں؟ ہم اس میں مرے جا رہے ہیں کہ مولا کا نام لے لیا، لیکن اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے۔ عمل کر کے بتاؤ کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تب ہم مانیں گے کہ اہل بیت دعویٰ نہیں چلے گا، عمل ہونا چاہیے۔ اچھا تو وہ گروہ کون سا؟ یہ تو ایک تو گروہ طے ہو گیا کہ جن سے پوچھا جائے گا نعمتوں کا، وہ تو ہم نہیں، کیونکہ نعمت ہے اہل بیت، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو نہیں مانتے انہیں سے سوال ہوگا۔ نہیں سوال کس سے ہوگا؟ جو مانتا اس سے کیا پوچھنا کہ علی کو مانا کہ نہیں مانا، حسین کو مانا کہ نہیں مانا، ان سے کیا پوچھنا؟ پوچھا ان سے جائے گا جن کے یہاں شک چل رہا ہے، مشکوک ہے، مانے نہ مانے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، بڑا مسئلہ مشکوک ہے، تو وہاں پوچھا جائے گا۔ وہ لوگ کون ہیں جن سے گناہوں کا سوال نہیں کیا گیا؟ وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، وہ کون ہے؟ اسی حدیث کو، اسی روایت کو امام نے آگے بڑھا، اسی روایت کو امام نے آگے بڑھا، جو میں نے آپ کو وہی پکڑتے ہوئے سب پورا مجموعہ وہی نماز بیٹھا ہوا ہے، وہی مولا نے بتا دیا کہ ہم نے نہ اللہ نے، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تو یاد رکھو من ادنبا فی محبین بالمحبین، ہمارے چاہنے والوں میں سے جو گناہ کرتا ہے ولم یتوب، توبہ نہیں کرتا، وہ ماتا اور مر جاتا ہے۔ ہمارا چاہنے والا پہلی بات تو توبہ کر لی، تو پتہ نہیں کب توبہ سر ہو جائے اور موت بلا لے، توبہ کا دروازہ جب تک موت نہیں تب تک کھلا ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ اسے توفیق میں توبہ نہیں ہوئی اور وہ مر گیا، گناہ گار تھا، مر گیا، امام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ برزخ میں سارا کا سارا حساب چکتا کر دیا جائے گا۔ وَيَحْشَرُ فِي الْمَحْشَرِ كَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ عَلَيْهِ ذَنبٌ، اور محشر میں جب اٹھے گا تو ایسے اٹھے گا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے، امام فرماتے ہیں جب ہے نہیں تو پوچھا کس کے بارے میں جائے گا؟ جب گناہ ہے نہیں اور جب محشر میں ہو چکا ہے کام، تو امام فرماتے ہیں جب اٹھے گا تو کما لا علیہ ذنب، جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے تو امام نے پھر آیت پڑھی وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، وہ دن ایسا ہوگا جب انسان اور جناتوں سے ان کے گناہوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ کا عذاب کو جھیل میں پہنچے گے۔ سلام پڑھے محمد والے۔ اچھا یہ تو ہو گیا گناہوں کا جن سے سوال نہیں، ایک ہو گیا جن سے نعمت کا سوال نہیں۔ ہم لیکن صرف دعویٰ اور یہ عجیب ساس مسئلہ میں آپ کے اوپر سے کیا ہوں، اساس مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہمارا جو نظریہ یہ ہو رہا ہے کہ کسی ایک سمجھ مثلا اگر آپ کوئی ایک چیز ہے جو اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے اور دوسری چیز اس سے مربوط، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی ایمان میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایمان اس پر مکمل نہیں ہو سکتا جب عمل دل میں اور زبان کے تینوں طرح سے نہ ہو، مکمل نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے مولائے کائنات علیہ السلام ایک جنگ کر رہے ہیں، اس جنگ کو جنگ نہروان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا فرق ہے اگر ایمان تھوڑا سا معاملہ خراب ہو گیا، جنگ نہروان میرے جوان بھائی اور منصف بھائی بزرگان جانتے ہیں جنگ نہروان، جنگ نہروان کو واحد جنگ ہے، اس کے بعد ہو سکتی ہے اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سے ہٹ کر وہ واحد جنگ ہے جس میں میرے مولا سے لڑنے والے اور میرے مولا کے تلوار کے سر میں آنے والے حافظ قرآن، قاری قرآن، حاجی، نمازی، روزے دار،
مولا نے کس کو مارا ہے؟ حافظوں کو. کس کو مارا ہے؟ قاریوں کو. کس کو مارا ہے؟ حاجیوں کو، نمازیوں کو، روزے داروں کو. یہ واحد جنگ ہے جو ادھر علی ابن ابی طالب ہے اور ادھر سامنے کون ہے؟ نمازی. کسی کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جانا، کسی کی نمازوں کی کثرت سے مغلوب نہ ہو جانا کہ نماز زیادہ پڑھتا تو حق پر ہوگا، حق زیادہ کر لیے تو حق پر ہوگا، روزہ بہت رکھتا ہے تو حق پر ہوگا، جہاد بہت کیے تو حق پر ہوگا. نہیں، علی کے مقابل میں کھڑے ہیں نمازی، علی کے مقابل میں کھڑے ہیں حاجی، علی کے مقابل میں کھڑے ہیں حافظ، علی کے مقابل میں کھڑے ہیں قاری. جب مہربان ختم ہوئی لوگوں نے وبا پھیلی، فضا میں ایک آواز ہے، علی نے حاجیوں کو مارا، علی نے نمازیوں کو مارا، علی نے روزے داروں کو مارا، علی نے قاریوں کو مارا، علی نے حاجیوں کو مارا. عجیب سی فضا ہے، عجیب سی فضا ہے، عجیب سی فضا پورے کوفے میں عام ہے کہ ارے باپ رے علی نے نمازیوں کو مارا، علی نے نماز شب جن کی نہیں چھوٹی تھی ان کو مارا، علی نے ان کو مارا جن کا ایک تو نہیں 70 پیادہ حج پیدل حج کیے تو ان کو مارا. اب وہاں تو ماحول گرم ہو جائے گا نا. ابھی یہاں پر دیکھیے جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، ہر ملک سے آواز اٹھ رہی ہے بھائی ان کی حمایت کرو، ان کی حمایت کرو. ظالم کی حمایت واقعی ظلم ہے اور مظلوم کی حمایت شرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر تو مارنے والے علی ہیں اور مرنے والے نمازی ہیں، مرنے والے حاجی ہیں، مرنے والے روزے دار. ایک وبا پھیلی ہے، ایک عجیب سی لہر پھیلی ہوئی ہے دوسرے میں، علی نے فلاں کو مارا، علی نے فلاں کو مارا، علی نے فلاں. یہ بات پورے دوسرے میں گھومتے گھومتے شہزادی کو، چھوٹی شہزادی حضرت ثانیہ زہرا جناب زہرا صلی اللہ علیہ کے شہزادی نے کوسے مبارک کرائی آنند کے بعد جی کے کوفے میں چینی گولیاں ہو رہی ہیں کہ علی نے نمازیوں کو مارا ہے، علی نے روزے داروں کو مارا ہے، علی نے قاریوں کو مارا ہے، علی نے حافظوں کو مارا ہے، علی نے حاجیوں کو مارا ہے. بیوی نے کہا سب کو بلاتے تو اس زمانے میں شہزادی کوفے میں قرآن پڑھاتی تھی اور کوفے کی اکثر خواتین شہزادی کی شاگردہ تھی. شہزادی نے کہا جتنے کوفے کی خواتین ہیں سب کو بلاؤ، کیونکہ بعض خواتین کو پہنچے مرد اور بعض اگر خواتین کا پہنچے مرد ہوتے تو سمجھے کائنات تک، تو سمجھے بھی کائنات تک، تو خواتین کا پہنچے. شہزادی نے سب کو بلایا اپنے طلب کرے اور تاریخ کہتی ہے ہر پورا گھر شہزادی کا ایمان کا خواتین سے بھرا ہوا. شہزادی کھڑی ہوئی، خدا کی حمد و ثنا کے بعد رسول کی تعریف کے بعد شہزادی نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے زخم خوردہ مردوں نے آ کر یہ فضا میں آواز بلند کی ہے کہ میرے بابا نے نمازیوں کو مارا، میرے بابا نے حاجیوں کو مارا، میرے بابا نے قاریوں کو مارا، میرے بابا نے نمازیوں کو مارا، روزے داروں کو مارا. سنا ہے میں نے کہ تم لوگ پورے کوفے میں یہ کہتی پھر رہی ہو کہ علی نے فلاں کو مار دیا اتنا نمازی، فلاں کو مار دیا اتنا حاجی، اتنے حج کیے، اتنا یہ کیے، اتنے کیے. ایک مرتبہ شہزادی نے لہجہ بدلا، ایک کوفے کی عورتوں یاد رکھو میرا بابا اگر تلوار لے کر کھڑا ہے، میرے بابا کے مقابل میں اگر آنے والا کوئی نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، کوئی بھی ہو، اگر علی نے مارا ہے تو نہ وہ اصلی حاجی ہے، نہ اصلی نمازی ہے، نہ اصلی قاری ہے، نہ اصلی کوئی نہیں. بے شک بے شک. تو میرے بابا کے مقابل میں آ جائے تو کیسا نمازی، کیسا روزے دار. پھر فرماتی یاد رکھو جسے میرے بابا نے مار دیا نا اس کی نماز اس کے کام نہیں آئے گی، جسے میرے بابا نے مار دیا اس کا حج اس کے کام نہیں آئے گا، جسے میرے بابا نے مارا اس کا قرآن اس کے کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی روح نماز کا نام ہے، علی روح روزہ کا نام ہے، علی روح حج کا نام ہے، علی روح قرآن کا نام ہے. آپ کی سمجھ کیا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو
چھوٹے والا ایمان قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کی خدمت عرض کر دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلم برادران کے لیے، کہ آپ نے جگہ رحمان کا منظر بنایا کیا یہ رسول کو رسول نہیں مانتے؟ کیا ان کے نزدیک قرآن کتاب اللہ نہیں تھی؟ کیا ان کے نزدیک نماز واجب نہیں تھی؟ روزہ واجب نہیں تھا؟ ہاں. حج واجب نہیں تھا؟ ہاں. لیکن میں کیا کروں، کہنے پہ مجبور ہوں. اصول دین اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک اصول دین مضبوط نہ ہو جائے. پہلے اپنا اصول دین مضبوط کریے، اس کے بعد اصول دین کی طرف آگے بڑھیں. اگر خدا کے بارے میں شک ہے تو سجدے پہ سجدے کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اصلاح پڑھیں محمد نبی کو ہم اپنے جیسا کہہ رہے ہیں تو پھر چاہے جو کر لیجیے کوئی فائدہ نہیں. چاہیے نہیں نمازیں پڑھیے. یقین جانیے کہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اصول دین قوی نہیں ہوگا نا تب تک اصول دین کسی کام کرے گا. آپ دیکھیں علی کے مقابل مہربان میں آنے والوں کا اصول دین کمزور تھا کیونکہ وہ نبوت کے بعد امامت کے قائل نہیں تھے. علی کو امام نہیں مانتے تھے، اصول دین انجام دیے جا رہے تھے. علی نے تلوار کی سر میں لا کے بتایا اگر مجھے نہیں مانا تو نماز کس کام کی، روزہ کس کام کس کام ہے. اصول دین پہلے مضبوط ہے. آپ کی خدمت میں تاریخی مثال پیش ہے، تاریخی مثال، تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ اگر اصول دین مضبوط نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جناب موسیٰ کا جواب ہے. جناب موسیٰ ایک ایسے نبی ہیں جو قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا خدا نے کیا وہ موسیٰ. تقریباً 135 مرتبہ جناب موسیٰ کا نام استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. 135 مرتبہ نام باقاعدہ اور اشارے سے جو استعمال کیا وہ بہت، اور آدھے سے زیادہ روح قرآن تقریباً جناب موسیٰ کے واقعات سے بھرا ہوا ہے. جناب موسیٰ کے واقعات سے بھرا ہوا ہے. ان کے زمانے میں چونکہ پوری کائنات میں سب سے خبیث قوم اگر کوئی ہے وہ یہودی کی قوم. اس لیے یہ قوم ایک دن میں 70 انبیاء کے بعد 7,000 انبیاء کاٹے گئے اس قوم میں. جب تک کسی نبی کا خون سامنے نہیں آتا تھا نا یہ قوم کھانا نہیں کھاتی. اتنی خبیث قوم. جناب موسیٰ اس قوم کا ہے اور اس قوم کو بچا کر لائے ہیں فرعون کے چنگل سے، شکنجے سے. اس کے باوجود معاملہ کے وقت آپ کی بعد میں کچھ اور کرنا چاہتا ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بچا کے لائے تو قوم دیکھیے کتنی خطرناک ہے، کتنی کاہلیوں کو جناب موسیٰ نے بچایا ہے. اگر کوئی ہمیں مرنے سے بچا لے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم تو زندگی بھر اس کو غلام بن جاتے ہیں. بھائی آپ نے ہماری جان بچائی. اور وہ فرعون جیسے ایک ایسے باغی و طاغی کے ظلم کے شکار تھے کہ جسے قرآن نے ذل اوتاد کہا. ذل اوتاد کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہا ذل اوتاد یعنی وہ فرعون تو کیلوں والا تھا. کیلوں والا یعنی اگر جو سزا دیتا تھا نا کیلوں سے زمین پہ نصب کر دیتا تھا. یہ کہا کہ ہاتھ پیر میں کیلے مار دیتا تھا. خود اپنی بیوی جناب آسیہ کو اس نے ایسے مارا. کیوں؟ وہ جناب موسیٰ نے ایمان لے آئی تھی. وہ بات الگ ہے، اس کو دور رکھے. تو اسے فرعون ذل اوتاد قرآن نے کہا ہے فرعون ذل اوتاد سورہ بدر کی آیت ہے. فرعون جو کہ یعنی اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اسی لیے مشہور ہے اس طرح کی سزا دینے کی. ایسے ظالم کے چنگل سے نکال کے لائے کسے؟ بنی اسرائیل. اور ان کا مزاج دیکھیں کیا ہے جناب. اب یہ مثلا لے کے چلے ہیں تو پیچھے تو فرعون پڑ گیا، پورے لشکر کے ساتھ دوڑا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ان کی شیخی میں کوئی کمی نہیں آئی. جب دریا کے کنارے پہنچے اور یہ ہوا کہ پار ہونا کا نو تو کا موسیٰ ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، ایسے نہیں جائیں گے. 12 راستے بناؤ، ایسے تھوڑی چلے جائیں گے. ہم الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں، الگ الگ راستے چاہیے. جناب موسیٰ نے کہا سر پہ موت ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دوڑو جلدی سے ایک راستہ دو اور چلے جاؤ. بڑی مشکل سے ایک راستے کو مانے بھی تو 2 راستے بنائے نہیں. تب 2 بناؤ، 2 بناؤ، بنا دیے. اس کے بعد تب بیچ میں روشن دان بناؤ. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہیں تو زیادہ فیسلٹی تو نہیں مل رہی ہے. یہ لیکن موت سر پہ اتنی
کا ہی مقام ہے. کہاں سے گزر رہے؟ نیل سے گزر رہے. یعنی جلدی گزرے نکلے پار ہو جائے ورنہ تو فرعون کا لشکر پکڑ لے گا. نہیں، اس کے باوجود یقین نہیں نبی پہ. کہہ رہا موسیٰ اگر تم دونوں بھائی دونوں جا رہے ہارون جا رہے موسیٰ تم آگے چلیں گے چلو ہم لوگ چلتے ہیں. تم جواب نہیں دونوں پار ہو گئے ہم لوگ دیکھو. اچھا چلو دونوں پیچھے چلے گئے. دونوں پیچھے چلے گا نہیں. اچھا ہم دونوں نے ہم سب دریا میں اتر گئے تم لوگ کنارے پڑے گئے تو اچھا چلو تب پھر کہتے ہیں ایک بھائی آگے گئے اور ایک بھائی پیچھے ہو. ایسے کر کے یعنی باقاعدہ اپنی مرضی سے اور اپنی ساری خواہشات رکھ کے دریا پار ہوئے کہ وہ قوم ہے. ایسی قوم کے نبی بنا کر بھیجے گئے جناب موسیٰ اور بچا کے لائے ان کے ان سے. ٹھیک ہے. اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ جب وہ جاتے تھے دور پہ باتیں کرتے تھے. آپ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرتے تھے لیکن اللہ سے باتیں ایک درخت کے ذریعے کرتے تھے. وہ جا رہے تھے ان کا طریقہ یہ تھا جانے کے بعد سب سے حال چال لیتے تھے. کوئی کسی کی کوئی مشکل ہو کوئی مسئلہ ہو بتاؤ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ہم اپنی طرف سے کہیں گے پروردگار تیرا کلیم کہہ رہا ہے حل کر دے. تو سب سے پوچھتے ساری کہتے جیسے دوسرے ایک جوان ہوا بالکل نوجوان کہنا بھائی آپ کی مزاج کی بات جان ملا. اسے کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے آپ میں دوسرا کی چوری والا میں نبی خدا تھا میں نبی کریم اللہ. اس جوان کو تمیز نہیں بات کرتے مجھے بالکل سیدھے سیدھے موسیٰ کہہ رہا ہے. نہ نبی نہ نبی اللہ نہ سلام نہ دعا کچھ نہیں. سیدھے سیدھے موسیٰ کہہ رہے ارے موسیٰ کہاں جاتے ہو؟ جناب موسیٰ نے دل برداشتہ ہو کر جواب دیا دور پہ جا رہے ہیں. دوسرے کا موسیٰ میرا سلام کہنا تھا. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے کہہ رہے. اب دل میں لیکن وہ جوان کے مطابق میں بیٹھا ہوا ہے اور تمیز رکھتا ہے. جوان مظاہرے طور پر جو چیزیں ہوتے ہیں انہوں نے ایسے بات کر لی ہے جناب موسیٰ سے. اب وہ تہذیب میں نہیں تمکن میں نہیں سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا گفتگو کرنے کا انداز نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہوگا نبی سے ایسے باتیں کی جاتی کرتے چلے جاتے ہیں. بالکل پہنچے تو ایک صحیح پر صحیح بیٹھے ہوئے تھے گھر کے باہر. انہوں نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ. اے نبی خدا آپ پر سلام ہو. کیسے ہیں جناب موسیٰ؟ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اے کلیم خدا محمود رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. کیا حال چال ہے جناب موسیٰ؟ پورے کا سوال سیدھا جواب ہو گیا. یہ بات کرنے کا طریقہ یہ گفتگو کرنے کا انداز یہ ہے اس نبی سے باتیں کرنے کا طریقہ. نبی کو لقب دیا نبی کے نام سے استعمال کیا اور جناب موسیٰ کہتے ہیں حضور اور ادب سے باتیں کر رہی ہیں لوگ. یہ طریقہ ہوتا ہے تشریف میں خود اچھا یار اللہ کی سلام جی بالکل ہمارا کام ہے آپ کی باتوں کو باتیں ہونے کی بات پڑھتے جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اچھا وہاں پر جو باتیں ہوئی آپ کی خدمت میں سنوں تھوڑا سا غور سے پوری سلام پڑھی نتیجہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا اس میں دین کمزور ہے تو قوت دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے کہیں جانے. اگر اس میں دین کمزور ہے تو قوت دین کا کوئی فائدہ نہیں. چاہے جتنی نمازیں پڑھیے اگر خدا کے بارے میں شک ہے رسول کے بارے میں شک ہے اہل بیت کے بارے میں شک ہے قیامت کے بارے میں شک ہے تو کوئی فائدہ نہیں. جناب موسیٰ وہاں پہنچے اللہ سے باتیں ہو گئی. اللہ نے کہا جناب موسیٰ دنیا سے کچھ لوگوں نے کچھ بھیجا ہے کچھ خواہشات دنیا والوں کی کچھ دعا کچھ ہے وہ کچھ نہیں کہ تم اگر سلام پیش کر رہے ہیں. ایک بدتمیز جوان ملا اس نے کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ اس طرح اپنی داستان سنائی اور اس نے تجھے سلام کہا اور ایک صحیح اور ضعیفہ ملے تھے انہوں نے تجھے سلام کہا. پروردگار مجھے یقین ہے کہ تم صحیح اور ضعیفہ کے سلام کا جواب دے گا. قدرت مسکرائی کہا موسیٰ میں سلام کا جواب اسے دوں گا جو میرے ایک سوال کا جواب دے. وہ سوال جناب موسیٰ کو بتا. اب جناب موسیٰ جیسی دنیا تشریف لائے دور سے وہ لوگ مل گئے وہ صحیح اور ضعیفہ ملنے کے بعد بتایا جناب موسیٰ بڑے اعتماد آپ کی زیادہ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ اور کو جتنے القابات ہو سکتے تھے جتنی تہذیب دکھا سکتے تھے تو دکھا دوں. ارے ہمارے سامنے سلام ملا تھا خدا کی بات میں کیا ہوا؟ کارے خدا نے آپ کا سلام قبول کیا ہے لیکن اس سوال کا جواب دینے کا تھا. تو حضور جلدی آئیے سوال ہے تاکہ جواب دیں اور سلام
ہم اگر کسی کو وعلیکم السلام کہیں تم پر سلامتی ہو تو یہ ہماری زبان ہے. اگر اللہ کسی کے سلام کا جواب دے تو سمجھ لو کیا ہوگا. اللہ سلامتی کی دعا دیتے کیا ہوگا. تو آدمی تو سوچ رہا ہے کہ ہمیں سلامتی کی دعا مل جائے واپس ہم نے سلام کیا لایا ہے. تو اللہ نے سوال دیا ہے. کیا سوال ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ایک سوئی کے سوراخ سے ایک ہاتھی کو نکالنا چاہتا ہے. نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال. انہوں نے کہا پھر سے بولیے. تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ایک سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو نکالنا چاہتا ہے. نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا. تاریخ کے دن دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا اے موسیٰ کیا بات کر رہے ہو. کہاں سوئی کا سوراخ کہاں ہاتھی. یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ وہ ہے جو موسیٰ سے تہذیب سے بات کر رہے تھے, تمدن سے بات کر رہے تھے, اخلاق سے بات کر رہے تھے. نبی کہہ کے بلایا, سب کچھ سارے القابات دیے, آگے بڑھے, سلام کا جواب نہ دیا. وہ جواب ملا, اے موسیٰ ہمارا سلام کہاں رہ گیا. ایک جوان اللہ نے سوال پوچھا ہے, سوال کیا. ایک جوان اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو نکالنا چاہتا ہے. نکال سکتا ہے نہیں. وہ جوان نے کہا موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ خدا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ خدا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. موسیٰ نے کہا جوان بشارت ہو, اللہ نے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. تیرے سوال کا تیرے سلام کا جواب. آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیوں آیا سلام. کیونکہ ان کو توحید میں شک تھا. وہ صحیح اور ضعیفہ کو اللہ کی توحید میں, اللہ کی قدرت میں شک تھا. جب اللہ کی قدرت میں شک تھا نا تو عبادتیں چاہے جتنی ہو کوئی عبادتیں چاہے جتنی. اور یہ جوان کیا تھا, بدتمیز تھا نا, ظاہر بدتمیز تھا, مسلمان تھا, لیکن اللہ کا یقین اتنا کامل تھا کہ اللہ نے اسے اپنے جواب سے نوازا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اس میں دین مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا اس میں دین کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. توحید کو توحید سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ یقینی میں ہو گیا, ارے نہیں پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اللہ یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. نہیں, اللہ نے جو کیا ہے بہتر کیا ہے. کسی کو دیا ہے تو بہتر, اٹھا لیا ہے تو بہتر. صلاۃ پڑھیں محمد اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو بھی بہتر, کچھ لے لیا ہے قرآن کیا ہے کہ اگر کچھ خدا دے تو اس میں خوش نہ ہوا کرے, جو چھین لے اس میں ناراض نہ ہوا کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے تمہارے ساتھ کب کیا کرنا ہے. تمہیں ظاہری دکھ رہا ہے ہمارا نقصان ہو گیا, ہو سکتا ہے تو نقصان تمہارا سب سے بڑا فائدہ ہوگا. آپ کو پھر ایک مسئلہ یہ کہ بات آگے ہو گیا. آخری یہ تاریخی مثال پیش کروں, جناب موسیٰ کا ہی بات ہے. جناب موسیٰ کے زمانے کا بات ہے. ہم ظاہر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, لیکن اس کے پس کچھ وہ نہیں جانتا کہ خدا کو پوچھا گیا. جناب موسیٰ نے ایک دن سوچ لیا کہ اب سے بڑا عالم یہ ہے نہیں, سوچ لیا. جناب ڈگری کے یہاں کے جناب موسیٰ کے سامنے جہاں کھانا, موسیٰ آپ بغل سے بیدار ہو, ان سے بڑا عالم اس کائنات میں رکھتے وہاں کا فلاں جزیرے کو جاؤ, فلاں جزیرے پہ جاؤ, مسلے میں ایک شخص بیٹھا ہوگا, اس سے کچھ سیکھو. قرآن کا سیکھو. اسے کہہ رہا تھا کلیم اللہ کو. کوئی کتنا بڑا ہو جائے نا انسان, یہ نہ سوچے ہمیں سب کچھ آتا ہے, مرتے مرتے سیکھنے کی عمر رہتی ہے. مرتے مرتے انسان اصلاح کا محتاج ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے بڑوں کا ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, مرتے مرتے بھی اصلاح ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ مرتے مرتے بھی گمراہ ہو رہا ہو, مرتے مرتے بھی اصلاح ہو. تو اصلاح کی اسلام کا جو انسان ہوتا ہے مرتے مرتے ہے, آدمی ہوتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے آپ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, اب میں تو خود مصلح کائنات ہوں نہ, اسے اور زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ سوچ لے گا مصلح کائنات, اسے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. تو جناب موسیٰ گئے, آپ نے کہاں پہنچے جزیرے کو, تو دیکھا ایک شخص ہے ضعیف ہے, نماز پڑھ رہا ہے. جناب موسیٰ رک گئے, پڑھ لیں.
بولے ختم ہو گئے، پھر سے شروع ہو گیا. جناب موسیٰ سے رہا نہیں جا رہا. جناب موسیٰ نے یہ تو ہمارے لوگوں نے لکھا ہے، ہمارے لوگوں نے تاریخ کہتی ہے کہ غضب اتنا تھا کہ بیٹوں میں غصہ ہو جاتے تھے، ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑتے. میں آپ کو بخاری کی کیا روایت سناؤں؟ بخاری کی باقاعدہ روایت ہے کہ ملک الموت پہ بھی حملہ کر دیتے تھے. اتنے غصے والے لیکن ہم اسے نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری روایت نہیں ہے. تو اتنا غصہ ہم کا لکھا ہے. اسے نماز شروع کر دی انہوں نے. جناب موسیٰ کے بڑے کو بلا کے انتظار کر رہے ہیں نماز پڑھ. یہ جناب موسیٰ کا امتحان تھا. یہ جناب موسیٰ کا امتحان تھا. اس نے پھر نماز شروع کر دی. اب جناب موسیٰ اس نے ایک بار کہا بھائی انتظار کر رہے ہیں، نماز ختم کرو، ہماری طرف دیکھو. اس نے پھر سے شروع کر دی. جب وہ پڑھ کر فارغ ہو تھا بولا کیا ہوا؟ ہم انتظار کر رہے تھے. کہا یہی تو دیکھنا تھا تم کتنا انتظار کر سکتے ہو. تمہارا تحمل کرنا دیکھنا تھا کتنا تم میں برداشت ہے، کیونکہ تمہارا برداشت ہے. کہا ہمیں تو سکھا دو، اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا ہے کچھ سیکھنا ہے، تو سیکھنا چلو میرے ساتھ. جناب خضر نے جناب موسیٰ رات پڑا. کہا لیکن شرط ہے بولنا نہیں بولی. پہلے تو جناب خضر نے کہا تمہارے لائق نہیں ہوتا ہے. یہ لفظ ہے قرآن میں نے اپنے لفظوں کا استعمال کیا ہے. لن تستطيع معي صبرا. قرآن کے لفظ ہے. تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. نکلو یہاں سے چلو. تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. نکلو. جناب موسیٰ نے کہا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. کچھ تو تھوڑا تو رہن چاہیے، کچھ تو سکھائیے. ٹھیک ہے لیکن شرط پہ جاؤ کرو. بولنا نہیں ہے. وہ چپ چاپ ہم کریں، چپ چاپ دیکھتے جانا. ہم تو انسان ہیں جو اپنے نقصان اور فائدے پہ خوش اور ناراض ہو جاتے ہیں. سامنے کا وہ نبی موسیٰ ہو کر بار بار ٹوکتے رہے جناب خضر کو. تاریخ کہتی چلے خضر بڑے کشتی میں بیٹھے پار ہو گئے کیا ہو گئے. اور جناب موسیٰ کیا کیا تم نے؟ کشتی خراب کر دی. پتہ نہیں کسی کے کام آ جاتا. کہا تھا نا لن تستطيع معي صبرا. ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. چلو نکلو. اب ہمارے یہاں عادت طرح کی بیٹھے یہاں سے ہمارا تمہارا پھانسا ہو گیا. نکلو یہاں سے جاؤ. کہا نہیں نہیں آتا ٹھیک ہے اس بار آپ کو مائدہ نہیں بولے گے. جناب کر رہے ہیں آگے گئے. ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا جناب سے نکال نکال مارو. اور میرے بچے کی بات اللہ اکبر کائنات ابھی دیکھیں بچہ آ گیا چل رہا لیکن کچھ بھی ہو جائے علی اصغر برابر نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے کتنے بچے مر جائیں جناب علی اصغر کے برابر نہیں ہو سکتے. اصغر کے اندر حسین کا خون تھا لیکن برابر ممکن ہے. ہاں مظلومیت رکھیے گا لیکن کربلا کے برابر یہ کبھی سوچیے گا بھی نہیں اور ممکن نہیں. اگر کوئی اس طرح سے کہہ رہا ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت کی ضرورت ہے. میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے اس طرح سے کہ کربلا نہیں تیار ہوئے، نہیں، کربلا کربلا ہے. کربلا رہے گی اور کربلا ہی تھی ہمیشہ سے. نہ آئندہ میں کربلا ایسی ہو سکتی ہے نہ ہو پائے گی. ظلم اپنی جگہ. آپ ظلم کی کہیں کہ ہاں ظلم ہو رہا ہے غلط. کربلا سے اعلان خدا خدا سے کربلا سے نکلا ہے. کہاں شہزادے قاسم، کہاں شہزادے اکبر، کہاں شہزادے علی اصغر اور کہاں یہ لوگ. یہ نہیں چاہیے خدا کا نہیں نہ ملائیے. پرہیز کریں ان چیزوں سے. لوگوں کو بھی روکے اور خود بھی روکے. بچہ مار دیا جناب خضر. بچہ تو مارا تھا نا. ایسے جناب موسیٰ نے کہا پر یہ کیا کیا. یہ چھوٹے سے بچوں کا قدر تم تو کافی ہو گئے. تم سے کیا ہو گئے. چپ رہو. کہا تھا نا لن تستطيع معي صبرا. میرے ساتھ نہیں چل سکتے. جاؤ نکلو یہاں سے. کہا معاف کر دیجیے. بولو آگے بڑھے. ایک بوسیدہ دیوار، بوسیدہ گھر گر رہا ہے. خضر نے کہا چلو سے ٹھیک کرو. چلو ٹھیک کرو. یعنی دو نبیوں کو اللہ نے معمار بنا دیا ہے. گھر ٹھیک کر رہے ہیں بچوں کا، دو بچوں کا. سمجھ نہیں آیا. اب کیا کریں. اچھا ایک بات ہے سارا کانسیپٹ کلیئر کر دیجیے ہم چلے جائیں گے. تو پھر انہوں نے کلیئر نہیں کیا. کلیئر کیا یہ اس لیے کیا یہ اس لیے کیا اس لیے کیا کیونکہ یہ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ موسیٰ جیسا نبی جب ایک نبی کی بات نہ سمجھ پایا دوسرے نبی کی تو ہم انسان ہو کے اللہ کا مسئلہ کیسے سمجھیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ برا ہو گیا، ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو گیا. نہیں ہو سکتا جو برا ہوا ہو وہی سب سے اچھا ہو گیا، وہی سب سے اچھا. میں آپ کا بہت بہت معذرت رکھتا ہوں کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے اور کڑی ایک دوسرے سے چھوٹ جاتی ہے تو بات سے بات ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم محشر میں ان سے گناہوں کا سوال نہیں کریں گے. یہ کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے لگ جائے.
تو سوچو چلو ویسے تو سوال ہی نہیں ہوا، آپ کی آیت کو آزادی دے دیں گا. برزخ میں تو ہے بھائی، برزخ میں تو برزخ کا سامان ساتھ لے کے آنا، کیونکہ برزخ میں جو کیا ہوگا اس کا سب کچھ بھگتنا پڑے گا. اب ایک منظر اور محشر کا اور محشر کی بات ہوئی، محشر کا سوال ایک محشر کے میں آپ کو دو گروہ بتاؤں اور محشر. ایک گروہ یہ ہے جس سے سوال ہوگا نعمت کا، ایک گروہ ہے جس سے سوال ہوگا، اور دو گروہ ہے محشر کے. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ زمر کیا ہے، کیا کہتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. کچھ لوگ ہوں گے محشر میں جو صاحبان کفر ہوں گے، ان کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جائیں گے. کھینچ کے لے کے جائیں گے، زمرہ کہتے ہیں کھینچ کے لے کے جانا. اور زمرہ اس کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں چھوٹے بھائیوں کو خدمت آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو زمرہ سیکھ کا مطلب کھینچنا ہوگا، سیکھ کا مطلب کھینچے جائیں گے. لیکن زمر کس کہتے ہیں تو کہتے ہیں زمر اس کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب بندہ کھینچ رہا ہو اور کوئی اپنے آپ کو بچا رہا کہ مجھے لے جانا، اس کیفیت کو عربی میں زمرہ کہتے ہیں. سیکھ الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جہنم کی طرف کچھ صاحبان کو روکے کہ انہیں زبردستی کھینچ کے لے جایا جائے گا. یہ تو ہے جہنم کی طرف. ایک آیت اور سورہ زمر سیکھ الذین آمنوا الی الجنۃ زمرا، ایمان والوں کو جنت کی طرف بھی زمر کی کیفیت میں لے جایا جائے گا. ہم مجھے کوئی بتائے جہنم کی طرف جانے والے اپنے آپ کو جانے سے بچائیں، یہ تو بنتا ہے. جہنم کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ ہر کوئی سوچے گا جہنم میں جانا پڑے تو اپنے آپ کھینچے گا ادھر اور بھیجتے اسے جہنم کی طرف، تو وہ تو زمرہ بنتا ہے. لیکن ہم نے ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، سارے اعمال، ساری عزاداری، ساری مجلسیں، سارے نیک عمل سب اسی لیے کہ جنت مل جائے، اسی لیے کہ جنت مل جائے. تو جب ہماری نمازوں کے بعد جنت ہو رہی ہے، روزوں کے بعد جنت مل رہی ہے، عزاداری کے بعد جنت مل رہی ہے، تو جب جنت آ گئی ہے سامنے تو فرشتوں کو کھینچنا کیوں پڑ رہا ہے؟ توجہ دیجیے گا، بہت اہم بات ہے. فرشتوں کو کھینچنا کیوں پڑ رہا ہے؟ ہمیں تو دوڑ کے جانا چاہیے، ہمارے سامنے جنت ہے، دوڑ کے چلو، ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کسی ایک اگر بچہ ہمارا کوئی نوجوان کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہے جہاں ناممکن ہو جانا، اور اس نے بڑی محنت کی اور بڑی محنت کرنے کے بعد کئی سالوں کی محنت کے بعد اسے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا، آپ مجھے بتائیے وہ یونیورسٹی کے دروازے پر رک کے کھڑا ہو کے انتظار کرے گا کوئی کھینچ کے لے جائے، یا وہ دوڑ کے اندر پہنچ جائے گا؟ یہی ہے نا، وہ دوڑ کے اندر پہنچ جائے گا. کھینچا تو اسے جائے گا تو پڑھنا نہیں چاہتا، تو جانا نہیں چاہتا، اسکول جانا نہیں چاہتا، اس کو کھینچ کے لے جائے گا تمہیں اسکول جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ جہنم جانا نہیں چاہیں گے، لیکن ان کو جہنم فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے. لیکن جنت تو جانے والوں کی بھیڑ ہے نا بھائی، جنت کے خواہشات رکھنے والوں کی تو بھیڑ ہے. جنت میں جانے والوں کا تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہر کوئی یہ تمنا لی ہے کہ وہ جنت کا دروازہ کسی طرح کھلے تو صحیح، سب سے پہلے دوڑ ہم لگائیں گے، یہ تمنا ہے. لیکن جب جنت کا دروازہ کھل گیا تو ہر ایمان والوں کو کھینچا کیوں جا رہا ہے؟ مجھے کوئی بتائے، کوئی امت مسلمان ہے بتائے، اگر جنت بھی کھینچ کے جانا ہے تو پھر یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو، روزے کیوں نہ کرو، تو آرام سے جانا چاہیے، کھینچ کے لے جائیں گے؟ نہیں، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے. یہ بات عام بات نہیں ہے. اس بات کو مصلی کی منزل سے اٹھیے اور اٹھ کے اس منزل تک جائیے جہاں مصلی پہ ایک رسول ہے، رسول کی پشت پہ ایک نواسا بیٹھا ہے، وہاں کی منزل پہ جانا پڑے گا. تاریخ کہتی ہے یہ جو مسئلہ ہے امام فرماتے ہیں، یہ جو دو آیتیں ہیں قرآن میں، سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ لوگ جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے جائیں گے، وسیق الذین آمنوا الی الجنۃ زمرا، اور جنت کی طرف بھی کھینچ کے لے جائیں گے. امام فرماتے ہیں جہنم والوں کو تو چھوڑو، وہ تو ٹھیک ہے، یہ آیت کو سمجھو. یہ آیت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا مسئلہ یہ ہوگا کہ محشر اور جنت کے دروازے کے بیچ میں روز محشر ایک نور ہوگا، وہ روشن ہوگا. اس نور کو دیکھنے والے اتنے اس کو دیکھنے میں اتنا محو ہو جائیں گے کہ فرشتے کھینچیں گے چلو جنت میں چلو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جانے کو تیار نہیں ہوگے،
محشر کے بیچ میں امام حسین نے کربلا کی. جب یہاں رونے والے اس حضور کو دیکھیں گے اللہ دیکھیں گے ہاں یہ تو اسی حسین کا نور ہے جہاں جا بجا سب نور نشان. تو یقین جانے امام فرماتے جب رونے والے امام حسین کے نور کو دیکھیں گے نا تو جنت کی خواہش دل سے ختم ہو جائے گی کہ ہمیں جنت میں نہیں جانا. تو اس نور کو دیکھنے کو ساری زندگی اسی کے لیے ہو گئی. آپ جانتے ہیں امام حسین مظلوم کی شہادت نبی کا نواسا ہے بہت دور نہیں ہے. نبی کی بیٹی کا طرح بیٹی کا بیٹا ہے اور لوگ یہ کہہ کے سر اتار رہے ہیں جلدی کرو نماز عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے حسین کو قتل کرو. یہ کہہ کے امام کا سر اتارا گیا ہے. بلکہ کسی کا شعر ہے غالباً میں ایک جگہ پڑھا کہ علامہ اقبال کا ہے کسی نے کہا کہ علامہ اقبال کا نہیں ہے یا بات میری نظر سے نہیں گزرا لیکن میں نے جہاں تک دیکھا وہ شعر یہ تھا کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. مجھے بتائے امت اسلام کس نبی کی امت نے کس نبی کے بیٹے کو ایسے مارا ہے جیسے امت مسلمان. آپ میں سے کوئی بھی جہاں میری آواز کرے کوئی یہ کہا کہ بتا دے کہ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں کوئی یہودی کھڑا کوئی عیسائی کھڑا تھا نہ نمازی حاجی قاری روزے دار یہ کھڑے ہوئے تھے کس کے مقابلے حسین ابن علی کے مقابلے. اگر اصول دین کمزور ہے نا تو خلوہ دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام کا سر یہ کہہ کے کاٹا جا رہا ہے امام کے سر کو حسین کے سر کو جلدی چھری چلاؤ جلدی چھری چلاؤ جلدی چھری چلاؤ کیونکہ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے ہمیں نماز عصر ادا کرنی ہے. مجھے انصاف سے بتائیے حسین کا سر کاٹ کے کس کی نماز قبول ہوگی؟ اچھا سر کٹنے میں دیکھ تو لگ رہی سر کٹنے میں دیکھ تو لگ رہی سر ایک بار نہیں کٹا ایک بار میں نہیں کٹا. علامہ ترمذی فرماتے ہیں صاحب شہادت کہ شمر کو جو خنجر دیا گیا نا جاؤ پہلی بات تو کئی لوگوں کو فکر سب آ گئے کہ کہاں رسول کے نوازے کو مارے گئے جسے رسول نے ذبح جزائی ہے اس کو مارے گئے کہ یہ گناہ سے جسے رسول نے شانوں پہ بٹھایا اس کو مارے گئے گناہ سے. تیرے کو واپس آ گئے بعض روایت میں تیرے کو غیر واپس آ گئے شیر میں کب لے جاؤ خنجر دیا خنجر دیکھ کے ہمارے ساتھ نے ایک ہدایت بے شور جہاں جہاں پتھر ملے نا خنجر کو اسے مارتے رہنا تاکہ خنجر خراب ہو جائے اس کی دھار تاکہ حسین کو سب بھولنے نہ لگے اس کو. ہر کسی نبی کے بیٹے کے بیٹے کو ایسی مظلومی سے مارا جاتا ہے. علامہ ترمذی فرماتے ہیں صاحب ہزار شادہ فرماتے ایک بار میں نہیں 13 ضربے لگائی ہیں شمر نے تب جا کے حسین کا سر کٹا. تبھی تو آواز گونجی جلدی کرو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. کر گیا تاریخ کہتی ہے سن خامیا سگان قرآن کا پانی اچھل رہا ہے آسمان سے خون گر رہا ہے عجیب ماحول ہے. جناب زینب میں ماحول دیکھا خیمے میں ایک مرتبہ اپنی بابا سجاد کی خیمے میں آئی ہے بیٹا سجاد لفظ سے ان کو شاید قیامت آ گئی سمجھ میں لیا ماحول عجیب ہو گیا ہے سمجھ میں لیا ماحول عجیب ہو گیا. امام سجاد نے کہا تم بھی اللہ تمہارا سہارا دیجیے سہارا دے کے انہیں ایک بھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے. اب جب پردہ ہٹا خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سجاد کی آنکھوں نے دیکھا نوکے نیزہ ہے حسین کا اثر ہے. آواز السلام علیکم یا آواز اے پپی اماں آپ بھی بھائی کے ہو گئے. بس آخری توفیق لے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت تمام کرنا چاہتا ہوں. اے پپی اماں آپ بھی بھائی کے ہو گئے. تاریخ میں لکھا ہے امام حسین ختم ہو گئے امام حسین اور پوری فوج. بس آخری جملے ہیں میں امت مسلمہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے اس سوال کا جواب دے دے چاہے وہ حسین روئے یا نہ روئے بس اس سوال کا جواب دے دے. ساری امت دے دے کہ تاریخ میں امام مظلوم کا سر کٹا سارے لوگوں نے امام کے ذوالجلال کو توڑنا شروع کیا. سارے لوگوں نے امام کے ذوالجلال کو توڑنا شروع کیا. امام کے
آواز کو دوبارہ شروع کیا. فوج اشمیہ میں سے کسی نے کہا رہے تیر نہ چلاؤ وہ رسول کی سواری ہے. بس کیا ہے مجھے امت مسلمہ بتائے رسول کی سواری کا اتنا احترام. ارے رسول نے جس کو پالا, جس کے گردن کا بوسہ دیا, جس کو بڑا کیا, اس حسین کا گلا کل خنجر دکھیاری ماں کی صدر. آ جاؤ میرے لال میری گود میں آ جا چکیاں روس میں وسيعلم الذين ظلموا کیسے ہوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ٹھیک ہے.